جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حسب معمول سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعائیں پڑھیں گے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چلیے جی، گزشتہ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہم نے عربی میں جب کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا ہو پروناؤنس کو یوز کرتے ہوئے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، اور اسی طرح ہم نے کچھ اس کی پریکٹس وغیرہ بھی کی۔ ہمارے پاس ٹوٹل جو اب ضمیریں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اٹیچڈ پروناؤن یعنی میل کی کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دونوں کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، اور یہی چیز پھر فیمیل کے حوالے سے کتابوہا، کتابہما اور کتابہن، یعنی ہوا ہما ہم الگ سے بھی یوز ہوتے ہیں ڈیٹیچ، اور اٹیچ کر کے بھی یہ یوز ہوتے ہیں، آخر میں یوز ہوتے ہیں تو اس کے مطلب میں ہز ہر آتا ہے، یعنی یا تو اضافت آتی ہے یا یہ مفعول بنتے ہیں۔ مفعول والی گفتگو ہم انہی کا بھی نہیں پڑھ رہے، وہ ہم جب فعل کو ڈسکس کریں گے اس وقت پڑھیں گے۔ سوزینا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ ریز کیا ہے، جی فرمائیے۔ یس پلیز فرمائیے۔ اسی طرح ان کو ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ جہاں یہ ضمیریں فعل بن رہی یعنی مفعول بن رہی ہوں گی تو ان کو الگ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم اس سے اگلی ضمائر پڑھیں گے، اس سے نیکسٹ۔ آپ سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم کہیں گے آپ کی کتاب، ٹھیک ہے جی، آپ دونوں کی کتاب۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عربی میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو کہتے ہیں انتا، آپ، ٹھیک ہے جی، انتا آپ ایک، انتما آپ دو، اور انتم تم سب لوگ۔ انتا ایک، انتما تم دو، انتم تم سب۔ میں وائٹ بورڈ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔
یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کو. لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیے جی، انت، اس کا مطلب ہے یو، اور دو ہوں تو انتما، یہ بھی یو ہی آ گئے، لیکن یہ ٹو ہے، ڈوول ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. ڈوول ہم اسے کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ. دو کو عربی میں انتما کہتے ہیں، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو انتم کہیں گے ہم، انتم. انتم، تم سب، اس کا مطلب بھی یو، اس کا مطلب بھی یو. یہ دو ہیں، یہ سب ہیں، یو آل. ٹھیک ہے جی. یو آل ہے انتم، جیسے ہم تھا ادھر تھرڈ پرسن، یہ سیکنڈ پرسن ہیں سارے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں اردو میں آپ، تو عربی میں انت، انتما، انتم. اچھا، اب ان کو ہم ویسے ہی یوز کریں گے پوزیشن حالت میں، جیسا ہم نے ہوا ہما کو آخر میں یوز کیا تھا، کتاب کے آخر میں لگا کر. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ آئے گی. دیکھیے، ہم کتاب کے آخر میں انتا نہیں لگائیں گے، بلکہ کتاب کے آخر میں صرف یہ لگائیں گے، کاف. ٹھیک ہے، یہی کاف ادھر یہ بن رہا تھا نا جی، انت، انت، آپ. یہ آپ کہنے کے لیے تھا، اور آپ کا تھوڑا سا فرق ہوگا، آپ کا یا آپ کو، یہ ترجمہ بنے گا اس کا. اور انتا کا صرف ترجمہ یہ ہوگا، آپ، آپ، انتا. اور آپ کا کے لیے آخر میں ہم کاف لگائیں گے، ورڈ کے آخر میں. بہت ایزی، ابھی سمجھ آ جائے گا، ہم اسے ڈسکس کریں گے. یہ دیکھیے صاحب، لا الہ الا اللہ، صرف کاف لگائیں گے لاسٹ میں، قلم کے آخر میں. قلم کا، آپ کا قلم. ہم اسی کی لفظ کی پریکٹس کر رہے ہیں زیادہ. یور پین. ٹھیک ہے جی. تو یہ آخر میں نے جو لگا دیا کاف، چھوٹے کاف جو ہے، تو اس کا مطلب ہوگا یور، آپ کا، یور. یاد رکھیے گا، کاف سنگل کے لیے یوز ہوتا ہے. لہذا ربو کا ترجمہ ہوگا آپ کا رب. ایک شخص سے آپ کی بات ہو رہی، آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ کا رب. لا الہ الا اللہ. ایک مثال اور دیکھیں گے، کتابو کا، کتاب. آخر میں یہ کاف پڑھا دی میں نے، کتاب لکھنے کے بعد یہ لفظ ایکسٹرا ہے، یہ والا. ایکسٹرا مینس یعنی ضمیر ہے. ایکسٹرا مینس یہاں پہ کہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کو، تو یہ پروناؤن ہے، آپ کی کتاب. ٹھیک ہے. اور اسی طرح رسولو کا، آپ کا رسول. رسولو کا، آپ کا رسول. تم سب کا رسول. لا الہ الا اللہ.
دو کے لیے کوئی چیز کہنی ہو تو کیسے کریں گے ہم؟ کتاب بکما، کتابکما، ٹھیک ہے جی، کتابکما۔ کسی اور چیز کا لباس، لباس کے آخر میں کما لگائیں گے، لباسکما، تم دونوں کا لباس۔ یہ میں بہت ہی یعنی سہل انداز میں، بہت ہی آسان طریقے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب ہم نے جوال پڑھا تھا، تو موبائل، جوالکما، ٹھیک ہے جی، آخر میں ہم کما بڑھا دیں گے، تم دونوں کا موبائل، تم دونوں کا موبائل، تم دونوں کا گھر، بیتکما، بیتکما، تم دونوں کا گھر، ربکما، تم دونوں کا رب۔ اب آئیے جمع کی طرف۔ اعمالکم، آخر میں کم آ گیا، اعمال تھا لفظ، ہم نے اس کے ساتھ پلس کم لگا دیا، بس تم سب کے اعمال، یہ آ گئے ادھر، اعمالکم، تم سب کے اعمال۔ تو کاف آپ کی، آپ کا، اور کما آپ دونوں کے لیے، اور کم تم سب کے لیے، آپ سب کا، اعمالکم تم سب کے اعمال، یہ ہم ترجمہ کریں گے، تم سب کے اعمال، اعمالکم، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، عربی میں ہم کس طرح سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بات کرنے کے لیے کہنے ہو آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، بس وہ جو انت تھا وہ از اکول ٹو کاف ہے، اور انتما از اکول ٹو کما۔ میں یہاں لکھ دیتا ہوں، چارٹ سا بنا دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس ایز اٹ از لکھ لیجیے۔ انتا صرف یعنی آپ، لیکن آپ کا کہنا ہو تو اس کو کاف زبر کا سے ہم تعبیر کریں، پھر تم دونوں، انتما، لیکن تم دونوں کا، کوئی چیز تم دونوں کی، تو آخر میں کما ہم لگائیں گے، اور تم سب، انتم، تم سب کی، آخر میں کم آ جائے گا اس ورڈ کی، جو بھی آپ ورڈ بولنا چاہیں گے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ایزیلی کر لیں گے اس کو۔ آتے ہیں تھوڑا سا پریکٹس کی طرف۔ ہاں جی، ابھی میسکولن ابھی صرف میل کا بتائے ہیں، ابھی فیمیل کے نہیں بتائے ہیں میں نے آپ کو۔ جی اب آپ لکھتے جائیے، میں الفاظ بولوں گا، میں الفاظ دے رہا ہوں، آپ نے تینوں کے بنا کے مجھے سینڈ کرنے ایک ہی میسج میں، سب نے ایک، یعنی اپنا اپنا ایک ہی میسج ہوگا، اس میں تینوں کی ضمیریں آپ نے لگانی ہے، سنگل کی، ڈوئل کی، اور جمع کی۔ مسجد، ویل ڈن، ٹھیک ہے، گڈ۔
تینوں ضمیریں لگانی ہے ایک ہی میسج میں، اکٹھا لکھ کے سینڈ کرنا ہے، آپ کی، آپ دونوں کی، آپ سب کی۔ مسجدکم مسجدکم مسجدکم، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ، یہ ایک صاحب نے مسجدون لکھا ہوا، نہیں مسجدکم آئے گا لاسٹ۔ لو جی ایک اور نیا لفظ، رسول، اس کے بنائیے۔ ٹھیک ہے، ویل ڈن، گڈ۔ عمل، عملوں کا، آپ کا عمل، عملکما تم سب کو، تم دونوں کا عمل، تم سب، بالکل، ویری نائس، اعلیٰ، ٹھیک، حساب، ایک منٹ، ہم لفظ لکھ رہے ہیں، میں اردو لکھوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ آپ کا حساب، ٹھیک ہے، ہم، آپ کا دن، ویری نائس، ویری گڈ، آپ کا روزہ، صوم کہتے ہیں روزے کو، صوم کا، صومکما، بالکل ٹھیک، سبھی سبھی پلیز ایکٹیو ہو جائیں اچھے سے۔ ٹھیک ہے، ویل ڈن، صحیح ہے، اعلیٰ، تم سب کی کلاس، کلاس کو عربی میں فصل کہتے ہیں، فا صاد لام، فصل، تو کیسے ہم لکھیں گے؟ فصلوں کا، فصلکما، فصلکم، فصلوں کا، آپ ایک کی، فصلکما، تم سب کی کلاس، فصلکم، تم سب کی کلاس، فصلکما، تم دو کی، ٹھیک ہے، well done۔ اب ہم فیمیل ورژن کو اسٹڈی کریں گے، دوبارہ دیکھیے وائٹ بورڈ پہ، جو ہم نے میل کے لیے پڑھا تھا انت، اسی کو آپ نے صرف زیر دے دینی ہے، انتی ہو جائے گا، بس، انتی، فیمیل سے آپ بات کر رہے ہیں، ایک لڑکی جو سامنے بیٹھی ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں انتی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اس کا جو ڈوول والا ہے وہ ایز اٹ از ہے، جیسا کہ میل کا تھا، انتما، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں بھی یوں ہی آئے گا،
اور جو جمع والا ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہے، وہ ہے انتن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انتن، یو آل ویمن، تم سب خواتین، ٹھیک ہے جی۔ انتا وہی ہے لیکن صرف زیر دے دینی آپ نے، اس کو ختم کر دینا، انتی ہو جائے گا، اور انتما سیم رہے گا جیسے میل کا ہوتا ہے، لفظ اسی طرح فیمیل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور انتن یہ آ جائے گا انتم کی جگہ، جہاں پر آپ جہاں میل کے لیے آپ یہ لفظ پڑھ رہے تھے انتم، وہاں خواتین کے لیے یہ نون مشدد آئے گا۔ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، ایک دفعہ ٹیبل بنا لیں، پہلے میں آپ کو ٹیبل لکھوا رہا ہوں۔ دیکھیے، خاتون کے لیے ہم نے کہا تھا انتی، اب اس کے لیے جب ہم کوئی اضافت کریں گے اس کی طرف، تو آخر میں کاف لیکن زیر والی، وہاں میل کے لیے کاف زبر والی تھی نا، یہاں زیر والی۔ اچھا جی، انتما کی ضمیر کیا آئے گی جب چیز منسوب کرنی ہوگی؟ وہی آئے گی کما، جو میل کے لیے ہم بول رہے تھے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، تسنیہ تسنیہ والا سیم ہے سیگا دونوں کا۔ اور جو جمع کے لیے ہے انتن تھا، فیمیل کے لیے ہمارے پاس لفظ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے آئے گا کن، لاسٹ یاد رکھیے گا، کن، کتاب کن، قلم کن، تو انتی تو ہوگا نا آپ فیمیل، انتما تم دو فیمیل، لیکن جب ہم نے کہنا ہو تم دونوں کی کوئی چیز، تو پھر کاف زیر کی ہم لگائیں گے آخر میں، ایک کے لیے، دو کے لیے کما ہی لگائیں گے، اور جمع کے لیے کنہ لگائیں گے۔ جو کوئی 600 دفعہ الفاظ یوز ہوئے ہیں قرآن مجید میں، یہ جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آئیے جی، تھوڑی سی ان کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، تقریباً ہاں جی، ایگزیکٹ نہیں ہے، کم و بیش ہے۔ آپ کوشش کریں عربی میں لکھ کے سینڈ کیا کریں اپنے کی بورڈ میں، کوشش کریے۔ رسول، رسولو کی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ کا رسول، بالکل۔ اور دو لڑکیوں کا رسول، رسولکما، رسولک نا، رسولکما، بالکل وہی میل والا لفظ ہی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ میں اردو بھیج رہا ہوں۔ تم سب خواتین کی کتاب، کتابکن، نون مشدد آخر میں لگ جائے گا، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ہم، اور اس کا کوئی ترجمہ کرے گا، یہاں میں لکھ رہا ہوں، آپ ترجمہ کریں گے اس کا۔
انتن مسلمات. بالکل ٹھیک ہے. وہ سب نوٹ. آپ سب. آپ سب مسلم خواتین. ٹھیک ہے جی، مسلمات میں آ گیا یو آل مسلم ویمن. بالکل ٹھیک ہے جی. گیٹ ریڈی. میں مزید اسی طرح کے الفاظ بھیج رہا ہوں. انتن مومنات. ہاں ٹھیک ہے جی. ٹھیک. نائس ون. اعلیٰ. میں اردو لکھ رہا ہوں. یہ لیجیے، اس کا ترجمہ کیجیے. اعمالو کی. بالکل. مکس نہیں. بالکل. عروبہ عملو کی. ہاں زیر کے ساتھ. بالکل. زبردست. گریٹ. اعلیٰ. خاتون کا لفظ نہیں لگائیں گے، وہ عملو کی ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یا زیادہ سے زیادہ یوں کہیں گے یا امراۃ عملو کی. اے خاتون تیرا عمل. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ یہ لفظ آ جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے. گڈ. ابھی ہم جب قرآن مجید اوپن کریں گے تو وہاں پہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئیں گی چیزیں انشاءاللہ الرحمن. اس کا ترجمہ کیجیے. دینکن. تم سب کا دین. میل یا فیمیل کا؟ بالکل ٹھیک. اعلیٰ. ربکما. ٹھیک. تم دونوں کا خدا. تم دونوں کا رب. بہت اچھا. ماشاء اللہ. اب ہم نے یعنی 6 مزید سیکھ لی. ایک انتا، انتما، انتم. پھر انہی کی پوزیسو ضمیریں، انہی کی ملکیت والی پوزیشن والی ضمیریں. میل کے لیے کا، کما، کم. کیا آپ مجھے 6 کے 6 برابر لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی انتا کا کاف بنا کر، انتی کی کاف زر کی، انتما کا کما کما آئے گا دونوں کا میل کا، اور جمع کا انتم کا کم، انتن کا کننا. یہ مجھے سینڈ کیجئے. شاباش. جتنی پریکٹس کریں گے گرامر میں اتنا ہی فائدہ ہوگا. آپ یہ سینڈ کیجئے مجھ کو.
میں ابھی آپ کی طرف کچھ مثالیں شیئر کروں گا. یہ جو ہم نے جتنی بھی ضمیریں پڑھی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے اس میں ضمیر کہ ہم نے یہ کہنا ہو کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے. آپ کے لیے بہت ایزی ہے یہ عربی میں یہ بات ڈسکس کرنا. جیسا کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. وائٹ بورڈ کی طرف ہم آئیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے میں ابھی دیکھتا بھی ہوں مزید بھی ایک دفعہ اس چیز کو سمجھیں گے. آپ سامنے کہنے والے شخص کے ایک تو کہہ رہے ہیں نا، کوئی چیز کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے. ایک صرف آپ فقط اتنا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے. جہاں ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں فار یو، ٹھیک ہے جی، وہاں ہم انگلش عربی میں یوز کریں گے ایک لیٹر. آپ دیکھیے گا لام زبر لا. بس یہ اس کو آپ جس کے ساتھ مرضی لگاتے جائیں. یہ دیکھیے لا کا فار یو، یہ ترجمہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے جی، فار یو لا کا. اور اگر لڑکی سے کہنا ہو آپ کے لیے تو لا کی کاف زیر. یہ بس جو لام زبر لا ہے اس کا مطلب ہوگا کے لیے. اچھا، اور کبھی کبھی یہی لام زبر لا کے نیچے لام زیر لی بھی آ سکتا ہے کہیں کہیں قرآن میں. ٹھیک ہے نا جی، بہت کم ایسے یوز ہوتا ہے، لیکن لام زبر لا کے ساتھ زیادہ یوز ہوتا ہے. دونوں طرح یوز ہوتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے جی، اور آخر میں کاف کاف لگانا ہے آپ نے. یہ دیکھیے گا لا کا لاکما تم دو کے لیے، لکم تم سب کے لیے. اچھا جی، کھڑیوں کے لیے یہی لفظ ہم کیسے لکھیں گے؟ لاکی اور لاکوما سیم رہے گا، اور لکن تم سب کے لیے، تم سب خواتین کے لیے. فور آئے گا. لام زبر لا لام زیر لی، یہ دونوں طرح یوز ہو سکتا ہے. یہ یہاں پہ، اور اگر ایسے شخص کے لیے میں نے کہنا ہو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، میں نے کہنا ہو اس کے لیے، تو ایزیلی ہمارے پاس یہ ورڈ آئے گا لہو. لہو لہذا فیمیل کے لیے یہی چیز آئے گی لہا. یاد ہے لہما لہن، یہی چیز فیمیل کے لیے آئے گی لہن. یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس ایز اٹ از. اب ہمارے پاس دو لفظ رہ گئے ہیں صرف. ان کو پڑھ کر ہم ایک مشق کریں گے، ایک تمرین کریں گے. میں آپ لوگوں سے وہ تمرین یہاں شیئر کروں گا اور آپ نے ان کے ترجمے کرنے ہوں گے، لیکن دو لفظ پہلے پڑھ کر. وائٹ بورڈ پہ آئیں گے ان دو ورڈز کے لیے.
پریزنٹ کے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو وہاں موجود نہ ہوں ان کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ لہا، ایسی عورت، لڑکی جو موجود نہیں ہے، لیکن اگر سامنے ہے تو لاکی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح، اور اگر لڑکا ہے جو جہاں موجود نہیں ہے تو لہو، موجود ہے تو لاکا۔ کاف جو چیزیں ہیں نا، کاف سارے، وہ یاد رکھیے وہ سامنے والے سے بات کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو، کاف کا تعلق۔ اور ہا کا تعلق سامنے موجود لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو غیر موجود ہیں ان کے لیے، غیر موجود لوگوں کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب دو الفاظ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے صاحب، ایک لفظ رہ گیا ہے، انا، میں، اور ایک نحن، ہم۔ آئی اور وی، انا، آئی ایم، نحن، وی، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ انا، نحن، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے لفظ، جیسے انگلش میں آئی ہوئی میل فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب بس یہ بات رہ گئی کہ اگر یہ کہنا ہو میری، میری چیز، تو آپ اس لفظ کے آخر میں یا لگا دیں گے، سمپل۔ کتاب، کتابی، میری کتاب۔ قلمی، آخر میں یا لگا دیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لسان، لسانی، ٹھیک ہے جی۔ میری زبان، میری کتاب، میرا قلم۔ آنا تو کہیں گے نا میں، آئی ایم، لیکن جب کہنا ہو میری چیز تو اس کا مطلب ہوگا میری، مائن، جہاں مائن کہتے ہیں، میری بک، مائی بک، مائی پین، تو آخر میں ابھی ہم یا لگاتے ہیں۔ البتہ جو نحنو ہے، اس کے لیے ہم یوز کریں گے نون الف زبر نا، لاسٹ میں۔ ہماری، کچھ کہنا ہو نا، جیسے کتابنا، ہماری کتاب، یہ لیجیے، ہماری کتاب۔ قلمنا، ہمارا قلم، ٹھیک ہے جی۔ بیتنا، ہمارا گھر۔ مسجدنا، ہماری مسجد، کوئی مشکل نہیں۔ اوکے ہے جی، بتائیے۔ ربنا، ہمارا رب، ربی، میرا رب، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح رسولنا، ہمارا رسول، رسولی، میرا رسول، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں، آپ نے انہی کے ساتھ، یہ ٹوٹل 14 بنتی ہیں، 14 ضمیریں بنتی ہیں ٹوٹل ملا کر، 6 میل کی، 6 فیمیل کی، کیسے کیسے، 3 سامنے والے کی، 3 غیر موجود کی، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ آپ میں سے ہر ایک یہ ٹرائی کریں 14 کی 14 کو بنائے، اور لفظ بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے، آخر میں لگاتے جانا ہے، بس ان کو چینج کرتے جانا ہے۔
ایک ایک لفظ آپ لے لیں، میں یہاں کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں، ان میں سے آپ ایک ایک لے لیجئے گا، ہر ایک کے آخر میں لگانا ہے اس کو۔ میں یہاں پہ کچھ الفاظ دے رہا ہوں، آپ نے ان کے آخر میں یہی ضمیریں لگانی ہیں۔ پہلے 3 میل کی لگانی ہے جو موجود نہیں ہے، پھر 3 فیمیل کی لگانی ہے، پھر 3 میل کی جو سامنے موجود ہے سیکنڈ پرسن، اور پھر 3 فیمیل کی سیکنڈ پرسن، اور پھر 2 اپنے لیے، ایک میرے لیے اور ایک ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے جی، شاباش، کرتے جائیے، لکھتے جائیے آپ، میں صرف 3 ورڈ دوں گا، آپ نے پورا میسج بنا کے سینڈ کرنا ہے، 14 کا 14 بنا کر سینڈ کرنا ہے۔ رب جلی، 3 الفاظ، پہلے پورا بنا لینا میسج، پھر سینڈ کرنا ہے، بالکل سوچ کے بنانا ہے، رٹا نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ یہ آپ لکھتے جائیے، سینڈ کرتے جائیے، یہ ایک طرح سے ہماری بریک بھی چل رہی ہے اور ساتھ ایکٹیویٹی بھی ہے، آپ بیچ میں بریک بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی لکھنا چاہے تو لکھ کے سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک تمرین ہم کریں گے، تمرین، ٹھیک ہے جی؟ آپ اپنے پاس ایک پین رکھیے گا، ایک پیج رکھیے گا اپنے پاس، میں عربی شو کروں گا اور آپ نے اس کی اردو رائٹ کرنی ہوگی اپنے پیج پر، 5 منٹ بعد کریں گے۔ عائشہ طاہر ویلڈن، سبھی کا ویلڈن، ماشاء اللہ، اچھا لکھا۔ چلیے 5-7 منٹ کی بریک لے لیجیے، اپنے پاس ریڈی کر لیں ان چیزوں کو، پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک تمرین، یعنی ایک ایکسرسائز۔
جی جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک پیج شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو اس میں سے جتنے الفاظ آ جائیں آپ نے ان کا ترجمہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ادھر سے آپ نے پہلے عربی ورڈ لکھنا اور اس کے سامنے اردو لکھنی ہے اس کی۔ اس میں یہی چیزیں یوز ہوئی ہوں گی، انتا، جیسے انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں، انتا فلاح، آپ کسان ہیں، اس طرح کے الفاظ دیے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے پہلے عربی لکھنی ہے، پھر اس کے آگے اس کی اردو لکھ دیں گے۔ جو آ جائے اس کو لکھتے جائیے گا، جو نہ آئے یعنی آپ کو زیادہ سے زیادہ ووکیبلری کا مسئلہ ہوگا، وہ اتنا حصہ خالی چھوڑ دیجیے گا، لیکن آنا انتا جو اس کے شروع میں دیا ہوگا یا آخر میں وہ آپ کو آتا ہوگا، وہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھ دینا ہوگا۔ میں یہاں آپ کے سامنے وہ شیئر کر رہا ہوں۔
جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اتنا کافی ہے۔ جی مکس بیٹا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہیے۔ مکس یا مکس، کیا نام ہے جی آپ؟ سر، مجھے یہ کلیئر کرنا تھا کہ جی یہاں کئیوں نے ورب ایز اے ورب یوز کیا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اسے تو ہم ایز اے ناؤن یوز کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ سارے ناؤنز یوز ہوئے ہیں یہاں پر، جی، کئیوں ورب نے اس میں ایک بھی نہیں ہے۔ بالکل سٹنگ یوز کیا ہے، ٹریولنگ، پھر ہارڈ ورکنگ، مطلب کہ یہ نہیں نہیں، غلط ہوگا پھر؟ یہاں پہ دراصل ہارڈ ورکنگ ایز اے ناؤن بھی یوز ہوتا ہے نا انگلش لینگویج میں۔ جی ایز اے ورب تو تب یوز ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی از آر ایم وغیرہ لگ رہا ہو۔ تو فی الحال سمجھنے کے حوالے سے اتنا کافی ہے، بقیہ ان کا انشاءاللہ ترجمہ پراپر ہم اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ جی، ٹھیک ہے نا جی؟ تھینک یو جی، تو وہاں تھینک یو۔ بہتری ہو جائے گی مکمل طور پہ۔ یہ آپ سے میں نے از خود اس لیے کروایا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس میں خود سے کریں گے، زیادہ اچھا فائدہ ہوگا زیادہ آپ کو اس سے۔ تو اگلی کلاس میں میں انشاءاللہ اس کو درست انداز میں مزید کروا دوں گا۔ ٹھیک جی ہے؟ جی، شکریہ۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کلاس اینڈ